انبیاء کے لیے یہی حکم ہوتا تو انبیاء کا مال ان کی امت کے لیے ہے، کہ انبیاء کا مال ان کی امت کے لیے ہے۔ سابقہ انبیاء میں سے کسی ایک نبی نے بھی اس مسئلہ وراثت اور امت کو بیان نہیں کیا۔ یعنی اگر انبیاء کا مال امت کے لیے ہوتا تو کسی بھی سابقہ انبیاء میں سے کسی ایک نبی نے تو یہ کہا ہوتا نا، تورات میں ہوتا، انجیل میں ہوتا، یا کسی ویسے عرب میں مشہور ہوتا کہ جناب انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہے، یا کوئی کہاوت مشہور ہوتی، تو کبھی اس طریقے کی کوئی روایت ہی نہیں ملتی۔ اسی طرح تورات اور انجیل میں بھی اس کا ثبوت دے دیں کہ صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین چپکے سے، یعنی فقط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چپکے سے ایک صحابی کو یہ بات بتا کے چلے گئے سرکار کہ بھئی میرا کوئی وارث نہیں ہوتا، انبیاء کے کوئی وارث نہیں ہوتے، تو ایسا نہیں ہے، یہ بات کوئی عام بات نہیں ہے، کیونکہ وراثت کی بات ہے، ارث کی بات ہے۔ اگر تمام انبیاء سابق میں یہ بات ہوتی تو یقیناً یہ بات مشہور ہوتی، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، یا عرب کے خطے میں اس بات کا چرچا ہوتا کہ ابھی انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جیسے تورات کتاب پیدائش باب 15 آیت 4 اور 5، پھر ابراہیم نے کہا کہ اللہ نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھو میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔ پھر اسی طرح تورات پیدائش باب 10 اور آیت نمبر 21 اور 9 میں کہ سارا نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جوان اسے ابراہیم، جو ان کو ابراہیم سے ہوا تھا، ٹھٹھے مارتا ہے۔ تب سارا نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ یہ تورات میں ہے کہ بی بی سارا کہتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ جب بی بی نے دیکھا کہ یہ بچہ کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، تو اس وقت بی بی سارا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اس کو یہاں سے لے جا تاکہ یہ میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ بن جائے حضرت ابراہیم کا۔ یعنی بی بی سارا کا یہ نظریہ تورات نے بھی ذکر کیا کہ اسحاق کے ساتھ یہ اسماعیل وارث ابراہیم نہ بن جائے۔ معلوم ہوا ابراہیم انبیاء کی وراثت تھی، تورات میں بھی اس وراثت کا ذکر ہے۔ اسی طرح اسی کتاب میں تورات پیدائش 48 اور 6 میں یعقوب نے یوسف سے کہا، یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تیری اولاد اب ان کے بعد تجھ سے ہوگی جو تیری ٹھہرے گی، اور اپنی میراث میں اپنے بھائیوں کے نام سے وہ لوگ نامزد ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں، پھر لکھا تورات میں کہ یوں بنی اسرائیل کی جائیداد ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے میں نہیں جا سکے گی، یعنی ایک ہی قبیلے میں پھر رہے گی، دوسرے قبیلے میں وہ جائیداد اور پراپرٹی نہیں جا سکے گی۔ یہ تورات والا کہہ رہا ہے، تورات میں موجود ہے یہ۔ چنانچہ ہر اسرائیلی کو اپنے باپ دادا کے قبیلے کی میراث کو اپنے قبضے میں رکھنا ہوگا۔ پھر تورات میں ہے کہ بنی اسرائیل کو کہہ کہ اگر کوئی مرد مر جائے، یہ بات ذرا توجہ طلب ہے کہ تورات میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل کو یہ پیغام دے دو کہ اگر کوئی مرد مر جائے اور اس کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی میراث اس کی بیٹی کے لیے جاری ہوگی۔ یہ تو تورات میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کا بیٹا نہیں ہے تو اس کی جائیداد تمام کی تمام جائیداد اس کی بیٹی کو ملے گی۔ یہ تورات میں پہلے سے موجود ہے۔